اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ الحمدللہ اس وقت میں مؤمنین کی وہ صفات بیان کی جاتی ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، ترجمہ کے ساتھ پھر کچھ اور اچھی طریقے سے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ پچھلے مہینے بھی یہی آیت پڑھی تھی اور اس آیت کے اس حصے پر کچھ بیان ہوا تھا، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ پھر میں دوبارہ عرض کر دوں، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی اور مؤمنین کی یہ صفت قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کی ہے۔ بتانا بھائی اگر غلطی ہو جائے تو، المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور کافر، منافق، اللہ کو نہ ماننے والا ہے، دین اسلام کو نہ ماننے والے، اس پر یقین نہ رکھنے والے، ان کا حال اس کا الٹا ہے، وہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ وہ برائی کا تو حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ پیارے بھائیو، ان دونوں آیتوں کو ملا کر اب ہم اس طرح سے اس بات کو سمجھیں گے کہ مؤمنین کا کام ہے بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کا عام کرنا۔ یہاں حکم دینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کیوں نہیں کر رہا، یہ کیوں نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ بات قرآن پاک کی ہو تو بہت اچھی لگتی ہے۔ رات آپ نے سنی تھی ایک آیت شریفہ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو نیک عمل کے حکم دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس نیک عمل کی فضیلت بیان کر دو، اس نیک عمل میں اللہ نے جو فائدہ رکھا ہے وہ بتا دو۔ اسی کو کہتے ہیں ترغیب۔ اب آپ اپنی سمجھ اور عقل کا استعمال کر کے، اپنے علم کا استعمال کر کے، یہ دو تین باتیں میں نے کہی، اپنی طرف سے نہیں کہی میرے بھائی، ہاں وہ ہے نا 14ویں پارے میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلا دانائی کے ساتھ، حکمت کا ترجمہ ہے دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ۔ اسی میں آگے وہ بات جو میں نے کہی کہ اپنی عقل اور سمجھ کا استعمال کر کے، اپنے علم کا استعمال کر کے اس شخص کو کس انداز سے بات بتانی ہے،
اس شخص کو ترغیب کے واسطے کیا سمجھانا بتانا ہے، کس موقع پر بات کہنی ہے، موقع محل دیکھ کے، سامنے والے کا مزاج دیکھ کے، اس کے بعد پھر بات بتاؤ۔ اسی کو میں نے کہا اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنے علم کا استعمال کر کے اس کو اس نیک عمل کا، اس بھلے عمل کا فائدہ بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں بہت سی صفات بیان فرمائی گئی ہے، اس میں سے ایک صفت ہے بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں سنانے والا، برے انجام سے ڈرانے والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے، خوشخبری سناؤ، اس پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بتاؤ، نیک عمل کے چھوڑنے میں جو نقصان ہے وہ بتاؤ، برے عمل سے، گناہ سے، برے کام سے بچنے میں جو فائدہ ہے وہ بتاؤ، برے کام کا جو نقصان ہے، برے کام کا جو انجام ہے وہ بتاؤ۔ بچوں کو ان کی سمجھ و فہم کے اعتبار سے اور بڑوں کو ان کی فہم اور ان کی سمجھ کے اعتبار سے۔ بچوں میں ایک چیز میں نے تجربہ کیا، بہت فائدہ مند دکھائی تھی، بہت فائدہ مند دکھائی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اللہ مارے گا۔ بس کسی بھی غلط کام سے، بری بات سے، بری عادت سے روکنے کے لیے یہ لفظ اور یہ جملہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے، اللہ مارے گا۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، یہ جملہ بہت کارآمد ثابت ہوا ہے۔ ہاں، بات کہیں سے کہیں نکل جا، ببائے، اور پتہ نہیں کیا ہمارے تو یاد بھی نہیں، یاد کریں جب بھی نہیں ہوتے ہیں، اور کیا کیا کہتے ہیں وہ۔ اپنے بچوں کو ان سے منع کرو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ پڑھے لکھوں کو تو چلو چھوڑ دو، جو اسکول انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں انہیں تو چھوڑ دو، ہمارے گاؤں دیہات کی بچے وہ پورے رنگریز ہو رہے، انگریز سے بھی بڑے رنگریز ہو رہے، وہ ٹھینکیوں ہی سے بات کریں۔ ہاں، تو اپنی بہو بیٹیوں کو بھی اس سے منع کرو اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو، اور اپنے بچوں کو بھی منع کرو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو۔ ہاں، ان کو تھینکیو کے بجائے جزاک اللہ کہنا سکھاؤ، جزاک اللہ کہنا سکھاؤ، سیکھ جائیں گے، سیکھ جائیں گے۔ اگر وہ کچھ بھی نہ کہتے ہوں تو ان کو سکھاؤ کہ جزاک اللہ کہو۔ آپ نے اپنی بچی کو، اپنے بیٹے کو ٹافی دی، کوئی اور کھانے پینے کا سامان دیا، پیسہ دیا، تو کہو جزاک اللہ، کہو جزاک اللہ۔ اگر وہ اللہ حافظ کے بجائے فی امان اللہ یا استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، رخصت کرنے کی یہ دعا تو ان کو یاد نہیں ہونے کی،
جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن پاک بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو بھی نہیں ہوتی ہے یاد۔ اس واسطے اللہ حافظ کہہ دیا کریں، خدا حافظ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ حافظ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، تو ان کو یہ چیز سکھاؤ۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ خدا حافظ یا اللہ حافظ کہنا کہیں سے ثابت نہیں، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کو ہم نے دیکھا، وہ اللہ حافظ یا خدا حافظ ہی کہتے تھے رخصت کے وقت، اور پھر اس کی ایک وجہ بتاتے تھے کہ زیادہ تر آدمی ایسے ہیں جو فی امان اللہ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ فی امان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہی ہے جو اللہ حافظ خدا حافظ کا مطلب ہے، وہی فی امان اللہ کا مطلب ہے، میں تم کو اللہ کی حفظ میں حفاظت میں دیتا ہوں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، اس کا بھی حاصل وہی ہے، میں تمہارے دین کو اور تمہارے اعمال کو اور تمہارے اچھے انجام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کی امانت میں دیتا ہوں، اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض مرتبہ یہ دعا پڑھی رخصت کرتے وقت تو واپس چل کر آئے جی حضرت جی کیا فرما رہے دو، تو پھر فی امان اللہ کہا تو بعض لوگ اسے سن کے بھی حضرت جی کیا فرما رہے جی میں سمجھا نہیں جی، تو کہتے فرما بس میں اب خدا حافظ کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ اسی پوری جو دعا ہے اسی کا حاصل ہے، اسی کا ترجمہ ہے، یہ کہہ لو آپ۔ تو بچوں کو یہ سکھاؤ، وہ نہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے السلام علیکم سکھاؤ، اور وہ ٹاٹا پاٹا کیا کہو وہ نہ سکھاؤ، اس سے منع کرو، اپنی بہو بیٹیوں کو منع کرو اگر وہ ایسا کرتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، بشیرا و نذیرا۔ بشیر اچھے اعمال کے اچھے انجام کی خبر دینے والا، جس کو ہم کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا۔ نذیر برے کام کے برے انجام سے ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈرانے والا۔ تو بہرحال پیارے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ ہے سب سے اچھا طریقہ۔ یہ چیزیں میں سکھاؤ۔ رات بات آئی تھی، دوبارہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، اور ایک دعوت کا ایک بہترین طریقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک بہترین طریقہ کہ ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کرو، بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کے سامنے عملی نمونہ پیش کرو۔ ہاں، یہاں تھوڑی سی تنبیہ کی بھی ضرورت پیش آئے گی، کبھی کبھی کچھ کہنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو کہہ بھی دو۔ عملی نمونے میں وہی مثال کے طور پر، اگر گھر کی بڑی عورت مثلا ماں دادی اذان ہوتے ہی نماز کی طرف اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ انہوں نے تنہا نماز پڑھی، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے پورے گھر کو نماز کی دعوت دی، اور ان پر ضرور اس کا اثر پڑے گا، ان پر ضرور اس کا اثر پڑے گا۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد اگر دوسروں کو کہے کہ بھائی چلو نماز پڑھ لو، چلو جھاڑو کوڑے میں بعد میں لگنا، پہلے نماز پڑھ لو، پہلے کھانا پکانے میں بعد میں لگنا، پہلے نماز پڑھ لو، تو ان چیزوں کا ضرور اثر ہوگا، ضرور اثر ہوگا۔ نہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہونے والی کوئی بات نہیں۔
میرے حضرت جی بھی فرمایا کرتے تھے، ان کی بات لمبی لوٹانے سے پھر لمبی ہو جاوے گی، سختی کا برتاؤ نہ کرنا آج کل بالکل بھی، نہ بیوی کے ساتھ، نہ بیٹی کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، نہ بیٹے کے ساتھ، بلکہ نرمائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، برابر نہیں، ہمیشہ کہتے رہنا، ہمیشہ کہتے رہنا، جب تک وہ راہ راست پر نہ آ جاوے کہتے رہنا۔ یہ مت سوچنا کہ اتنے دن سے میں کہہ رہا ہوں یہ مانتا ہی نہیں ہے، یہ غصہ مت کرنا۔ ہاں دیکھ لینا موقع محل، اگر غصے سے فائدہ نظر آتا ہو تو کر بھی سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے میرے بھائی، اسی طریقے سے بار بار روکتے رہنا، بار بار ٹوکتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی ایک طریقہ ہے۔ بات قریب قریب سبھی آ گئی اصولی طور پر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ میرے بھائی اور یہ میرے بزرگ جب مل بیٹھ کر اکٹھے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو نیک اور اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاوے، اس پر تعریف کی جاوے، اور برا کام کرنے والوں کی، غلط کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جاوے۔ ہاں دیکھو سب جگہ چلے گی یہ بات، کیا پوچھو بھائی، بات بڑا زور شور کا ولیمہ کیا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو وہاں موجود نہ ہو، اور گول گپے اور جی مٹھائی اور جی فلاں اور جی دھماکہ، یہ اب آپ اس کی فضول خرچی پر تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی پھولے گا اور دوسروں کو بھی یہی سیکھ ملے گی، یہی ترغیب ملے گی کہ وہ بھی ایسا ہی کھانا بناویں، ایسا ہی ولیمہ کریں۔ تعریف نہ کرو اس پر، ہاں بلکہ کیا ضرورت تھی بھائی اس کی، کیا ضرورت تھی اس کی؟ مان لیا ہم نے، آپ کے پاس اللہ کا دیا اتنا موجود ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ خرچ کر سکتے تھے، لیکن حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے برا کھانا، سب سے برا ولیمہ وہ ہے جو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے کیا جاوے، بہت بڑا ولی، بہت لوگوں کی دعوت کی جاوے، بڑے اچھے اچھے کھانے بنائے جاویں، تو اپنا فخر کرنے کے واسطے، اپنی بڑائی جتانے کا، تو وہ برا کھانا ہے۔ تو اس میں اور کوئی خرابی نہیں، لیکن ایسا کرنے والے کی نیت لازمی طور پر یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی، اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی نیت کے تحت وہ سب کام کرتا ہے اور کسی نیت سے نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کھانے سے پہلے یا کھانے سے بعد میں آپ نے گرمی کے موسم میں شکنجبی کا انتظام کر دیا، آپ نے اور ٹھنڈے کا انتظام کر دیا، تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھائی دور دراز سے چل کر آتے ہیں، گرمی کے موسم میں پیاس ہوتی ہے تو وہ پی لیں۔ بہت مرتبہ کھانا کھانے کے بعد بھی پیاس لگتی ہے تو وہ پی لیں، بجا ہے بات۔ بھائی سردی کا موسم ہے، آپ نے کیا کہیں اس کو، کافی کا انتظام کر دیا، تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک کر دیا جی۔ لیکن ہم آپ گول گپوں کا انتظام کر رہے ہیں، وہاں آپ چاٹ کا انتظام کر رہے ہیں، تو میری سمجھ سے تو باہر ہے یہ، فضول خرچی میں آتا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہی نہیں بلکہ یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔
عام طور سے مثال کے طور پر ہی سمجھ لو، چاول کا انتظام ہو گیا، روٹی کا انتظام ہو گیا، نمکین کا انتظام ہو گیا، میٹھے کا انتظام ہو گیا، بس کافی۔ اب کیا رہے گا؟ اب اور کیا رہے گا؟ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پر تعریف نہ کی جائے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ جی ہاں۔ اور اسی طریقے سے جو شخص شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کرے، ولیمہ کرے، اس کی تعریف کی جاوے، اس کی تعریف کی جاوے۔ جو بھی عنوان اختیار کیا جاوے، ایک عنوان عام طور سے سب جگہ چلتا ہے، جتنا بڑا انتظام ہوتا ہے اتنی زیادہ بد نظمی ہوتی ہے، اور جتنا مختصر انتظام ہوتا ہے اتنا صحیح ڈھنگ سے کھانا کھلانا بٹھانا یہ سب ہوتا ہے۔ ہاں، تو اسی عنوان کے ساتھ اس کی تعریف کر دی جاوے۔ بہرحال یہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ فلاں کا بچہ نماز کا بہت پابند ہے، ماشاءاللہ فلاں کا بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے میرے بھائی، جو ہماری آپس کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں ہم شریعت کے مطابق کام کرنے والے، اچھا نیک بھلا کام کرنے والے کی تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور برا کام کرنے والے کی، غلط کام کرنے والے کی حوصلہ شکنی کریں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور یہ بھی دعوت کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک طریقہ ہے۔ یہ جو بات اللہ ذہن میں ڈالتے ہیں وہی کہی جاتی ہے۔ ایک بات اب آخری بات میں عرض کر دوں، حدیث پاک میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جب کوئی برائی دیکھو تو تم اس کو اپنی طاقت سے، اپنے زور بازو سے روک دو۔ آپ اسی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کام طاقتور لوگوں کا ہے، حاکم لوگوں کا ہے، یہ میرا اور آپ کا ہر کسی کا کام نہیں ہے یہ۔ اور اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو تم زبان سے روک دو۔ زبان سے ہر ایک کوئی روک سکتا ہے۔ بس اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہاں توہین اور بے عزتی کا پہلو پیدا نہ ہو، اس کے اکرام کے ساتھ، اس کے عزت نفس کا احترام کرنے کے ساتھ جو کہہ سکتے ہیں آپ وہ کہیں، اس کے بغیر۔ ہاں، خاص طور سے علماء کرام اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، جب آپ دیکھتے کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اکثر و بیشتر اس موقع پر اس کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ خطاب عام سے منبر پر اس کے متعلق کچھ ارشاد فرماتے تھے۔ نمازوں میں کوتاہی دیکھی، جماعت میں کوتاہی دیکھی تو اس کے متعلق، کوئی اور بات دیکھی تو اس کے متعلق، اور کبھی نرمی سے بھی فرمایا اور کبھی غصے سے بھی فرمایا۔ ایک بار آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا آپ نے کہ مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا ہے، کسی نے تھوک تھاک دیا ہوا، تو آپ نے غصے کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ یہ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے ما بال اقوام، لوگوں کا کیا حال ہو گیا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کام علماء کرام کا ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جو
اچھی طریقے سے اس بات کے پہلو کو، تمام پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ اور دوستو ایک تیسرا کام ہے، وہ ہر مومن کا ہے اور ہر مسلمان کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ برائی کو برا سمجھ کر دل سے نفرت کرنا۔ برائی کو برا سمجھ کر دل سے اس سے نفرت کرنا۔ اور جو شخص برائی میں مبتلا ہے، اگر وہ میرے آپ کے علماء کے سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہا ہے تو اس سے خصوصی تعلق، خصوصی رابطہ تو بالکل نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کچھ حد تک دوری بنا لینی چاہیے۔ کچھ حد تک کا میں نے اس لیے کہا میں نے، نمبر ایک، جب تک ہمارا اس سے کسی نہ کسی درجے میں تعلق رہے گا تو ہم اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، ہم اس کو روک ٹوک کر سکتے ہیں، اور اگر بالکل ہی تعلق ختم کر دیا تو یہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہمارے دل میں حقوق ہیں، مثال کے طور پر ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، چاہے چھوٹا بھائی بھی ہے، چھوٹی بہن ہے، بڑی بہن ہے، یہ بھی ہے، یہ اپنے مخالفین ہیں، ان کے ہمارے دل میں کچھ حق ہوتے ہیں، مثلا ماں باپ کی ضرورت پوری کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، علاج، دوا، اگر ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دیں گے تو یہ حقوق کیسے ادا کریں گے؟ تو اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو پھر ہم مجرم ہو جائیں گے، ہم سے باز پرس ہوگی۔ اس واسطے ان سے کسی حد تک دوری اور ناراضگی کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان سے مکمل طور پر دوری بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پر زناکار بدکار ہے، مثال کے طور پر شرابی ہے، مثال کے طور پر سود کھانے والا ہے، مثال کے طور پر ہمیشہ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے والا ہے، مثال کے طور پر وہ اپنی باتوں اور اپنے جملے سے ہمیشہ دوسرے آدمی کی بے عزتی اور توہین کرنے والا ہے۔ ایسے موقع پر ہم اس سے دوری بھی بنا سکتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا میں کہ نہی عن المنکر کا، برائی سے روکنے کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس برائی کو برا سمجھے، اس سے نفرت کرے، اور سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ برائی کرنے والا نہیں باز آتا تو اس سے کسی حد تک دوری بنا لے۔ یہ بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق چل رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم اس برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے تو یقیناً ہم ایک دن خود اس میں مبتلا ہو جائیں گے، یقیناً ایک دن ہم خود اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر برے لوگوں سے ہم برابر وہی واسطہ رکھیں گے، وہی خصوصی تعلق، دوستی کا تعلق رکھیں گے تو ہم بھی ایک دن اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے، حدیث پاک یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا حال بیان فرما کر یوں فرمایا کہ انہوں نے برائی سے، برے لوگوں کو برائی سے روکا، اور جب وہ نہیں باز آئے تو وہ ان کے ساتھ برابر کھاتے پیتے رہے اور برابر ان کے ساتھ گھلے ملے رہے، تو اللہ نے ان کے دل بھی، یعنی برے لوگ، اچھے لوگوں کے دل بھی ان برے لوگوں جیسے کر دیے۔ بعض حضرات میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو اصلاح کے واسطے، ان کی اصلاح کے واسطے، ان کو برائی سے روکنے کے واسطے ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اس جذبے سے تعلق ہے تو درست ہے، اس جذبے سے کوئی ہے تو تعلق درست ہے، لیکن اس وقت آپ کا جذبہ، آپ کا ارادہ، آپ کا داعیہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کبھی اس سے متاثر نہ ہو،
کبھی اس سے متاثر نہ ہو. اس لیے کہ اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی پوری بالٹی میں مل جاتا ہے تو اس کو ناپاک کر دیتا ہے، اور پیشاب کتنا بھی ہو اس میں پوری ایک بالٹی ڈال دو تو وہ پاک نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی. ہاں. اب میں آپ کو ایک قصہ سنا کے بات ختم کر کے اور ایک بات اور کہتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اللہ رب العزت نے ان کو زبردست علم دیا تھا، بڑا زبردست حوصلہ دیا تھا. اس زمانے کے ایک نواب صاحب نے شادی کی اور کارڑ میں سب پروگرام لکھے ہوئے تھے. فلاں وقت رنڈیوں کا ناچ ہوگا، فلاں وقت یہ ہوگا، فلاں جگہ شراب چلے گی، یعنی سب کچھ اس میں کارڑ میں لکھا ہوا تھا. ہمارے جو اس زمانے کے بڑے تھے، علماء تھے، ان میں سے جس کے پاس بھی وہ کارڑ گیا تو انہوں نے یہ لکھا معذور دارید. فارسی کا زمانہ تھا، وہ معذور ہوں، حاضر نہیں ہو سکوں گا. یہ بھی ایک نہی عن المنکر ہے، برائی سے روکنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ کارڈ پہنچا تو انہوں نے کہا انشاء اللہ حاضر شویم، اللہ نے چاہا تو میں حاضر ہو جاؤں گا. یہ اب وہ عین اس موقع پر گئے جو ڈانس کا، رقص کا وقت تھا. اب چونکہ ان کے علم کی وجہ سے، ان کے خاندانی وجاہت کی وجہ سے ان کی ایک بڑی حیثیت تھی، تو وہاں جا کر بجائے ڈانس دیکھنے کے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے نقصان اور ڈانس اور ناچ گانے کے نقصان اور عذاب بیان کرنے لگے. آواز اتنی بلند تھی، بات اتنی جوشیلی تھی کہ ناچنے والے بھی رک گئے اور ناچ دیکھنے والے بھی رک گئے اور حضرت کی بات کی طرف متوجہ ہو گئے. اور انہوں نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنے اخلاص کے جذبے سے اس ڈانس کی مجلس کو وعظ کی مجلس میں تبدیل کر دیا. ایک دوسرا واقعہ ان کا اور سنیے. ایک مشہور رنڈی تھی دلی میں اس زمانے میں، نام یاد آ جائے گا تھوڑی دیر میں مجھے بھی. یوں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نوابوں کو اس نے اجاڑ دیا تھا. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. تو ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے، بلکہ کافی دیر کے بعد، وہ جامع مسجد میں سے اپنی جوتیاں اٹھا کر اسی دروازے سے نکلے جو دروازہ جو اس کے گھر کی طرف راستہ جاتا تھا. ان کے ایک ممیرے یا پھپھیرے بھائی تھے، وہ کچھ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں وہاں جا رہا ہوں. انہوں نے منع کیا، تمہاری جان کو خطرہ ہے ایسا. لیکن نہیں، میں جاؤں گا. وہ اس کے دروازے پر گئے، جو بھی دستک دینے کا طریقہ تھا وغیرہ وہ کیا. آیا کوئی، اس نے کہا میں بھی یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں. اب وہ جو لڑکی تھی، عورت تھی، اسے کیا پتہ کیا معاملہ ہے. اس نے بتا دیا جی یہاں ایک رات کی فیس اتنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ
دے دی، بلا لیا گیا، اندر وہ پہنچ گئے۔ اول تو ان کی صورت شکل دیکھ کر، ان کو دیکھ کر ہی وہ شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کی فیس ادا کر چکا ہوں، آج رات تم میری ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا چلو وضو کر لو۔ یہ تو انداز ہوئے گا انہیں کہ غسل ہے، چلو وضو کر لو۔ ہاں، وہ زمانہ اتنا بے شرمی کا نہیں تھا، چاہے وہ رنڈی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا بات آپ کی معقول ہے، ٹھیک۔ اس نے وضو کیا اور کہا یہاں تھوڑی سی پیچھے ہٹ کے میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، اب جس طرح میں کروں اسی طرح تم بھی کرو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ تو 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی اور خوب اچھی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک لمبی سی صورت پڑھی، پھر رکوع میں گئے، کافی دیر تک لمبا رکوع کیا اور پھر سجدے میں کیے۔ وہ بھی اسی طرح ساتھ ساتھ کرتے رہے۔ اب سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، اب دلوں کا بدلنا تیرے اختیار میں ہے، دل پر میرا کوئی اختیار نہیں، تو اسے ہدایت دے دے۔ ہدایت کی دعا کی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پوری کر کے سلام پھیر کے اور چلے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کو ہدایت دی۔ جی، ایک دن اس نے خود حضرت شاہ صاحب کو بلا کر کہا میں توبہ کرتی ہوں اور آپ میرا نکاح کرا دو کسی سے۔ اس کا نکاح ہو گیا۔ جی دوستو، اسی زمانے کی بات ہے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے جہاد کیا تھا۔ اس جہاد میں سبھی قسم کے لوگ چاہیے ہیں، فوج میں سبھی طرح کے لوگ چاہیے ہیں۔ اس میں عورتوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی جو گھوڑوں کا دانہ دلتی تھی۔ تو یہ عورت، اب ہم اسے رنڈی نہیں کہیں گے، یہ عورت جس کے ناد نخرے بادشاہ لوگ، نواب لوگ برداشت کیا کرتے تھے، اب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں گھوڑوں کا دانہ دلتی تھی اور گھوڑوں کی لید اٹھاتی تھی۔ اس سے بہت کچھ آپ کو معلوم ہوگا۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ خاص طور سے اس لیے سنایا کہ ایک چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے یہ بھی ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دلی توجہ کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں جس کو وہ نصیحت کرتا ہے، جس کو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ خاص طور سے جو اس کی ماتحتیمہ آتے ہیں، مثلاً بیوی، مثلاً اولاد، اسی طریقے سے جن کو یہ بلند آواز سے کچھ نہیں کہہ سکتا جیسے ماں باپ، تو خاص طور سے ان کے واسطے دل سے دعا کریں۔ پیارے بھائیوں، یہ پورا ایک نظام ہے۔ اس وقت میں نے کہیں کہیں سے
جو کچھ میرے دل میں اللہ نے ڈالا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بہرحال دعا کا بھی پہلو خاص طور سے اپنی اولاد کے لیے خوب رکھیں۔ بات اور بھی کچھ ہے، بری صحبت سے، برے طریقوں سے، برے لوگوں سے بچاویں۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو اللہ دیندار بناوے۔ اللہ تبارک و تعالی نیکی اور دینداری کو عام فرمائے۔